الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ اپنے دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری آج کی جو یہ محفل ہے بڑی ہی مبارک محفل ہے۔ دین کے ضروری مسائل سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، اور یقین جانیے دین کی باتیں سیکھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اور دین کی باتیں سکھانا یہ حضور کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی الجھن کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، سوال کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرماتے اور ان کی الجھن کو دور فرما دیتے تھے، مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہم اس محفل کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہمیں ایسی محفل منعقد کرنے اور اس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ہماری آج کی یہ محفل قربانی کے مسائل سے منسوب ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے ضروری چیزیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ قربانی کا زمانہ قریب ہے، اور ہم میں سے اکثر حضرات جو صاحب نصاب ہیں اور جن میں قربانی کے وجوب کی شرطیں پائی جاتی وہ قربانی کرنے والے بھی ہیں، اور جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے قربانی کے مسائل سیکھنا بھی واجب ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے ارباب حل و عقد نے اس محفل کا انعقاد کیا تاکہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کو یہ ضروری معلومات حاصل ہو جائے اور قربانی میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی کوتاہی نہ رہ جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کی شرطیں پائی جا رہی ہیں، قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی قربانی نہیں کرتا اور وہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معلومات نہیں تھی، جانکاری نہیں تھی۔ الحمدللہ یہاں پر تو علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، اور اصحاب ثروت تقریباً 90% لوگ ایسے ہوں گے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور وہ تقریباً مسائل جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے قربانی کرنی، لیکن کچھ باریکیاں ہوتی ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلطی تھوڑی سی خامی کبھی اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ قربانی پر ہم غور کریں۔ یہ لفظ قربانی جو ہے یہ قرب سے بنا، قرب کا مطلب ہوتا ہے نزدیکی۔ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، یہی تو قربانی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور قربانی میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن
خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، قربانی ہی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور یہ جو جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں قربانی کے طور پر، یہ قیامت کے دن اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور فرمایا گیا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، یعنی خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرو، بوجھ سمجھتے ہوئے، بھاری سمجھتے ہو قربانی مت کرو۔ یہ قربانی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ کل قیامت کے دن قربانی کرنے والے کی نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے۔ قربانی کے جانور، یہ میزان عمل جب قائم ہوگا، جب عمل کو تولنے والا ترازو قائم کیا جائے گا، تو یہ قربانی کے جانوروں کو لایا جائے گا اور نیکیوں کے پلے میں رکھا جائے گا، اور ان جانوروں کو رکھنے کی وجہ سے پھر وہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ تو ایک روایت ہے، ایک دوسری روایت آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ جانور رکھا تو پلہ بھاری ہو گیا، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ جانور ہلکا پڑ جائے، ممکن ہے۔ لیکن دوسری روایت ایسی جس میں فرمایا گیا کہ یہ قربانی کے جانور کو قیامت کے دن لایا تو جائے گا، لیکن اس کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ جتنے سائز میں، جتنی مقدار میں تھا، جتنی جسامت میں تھا، اس سے وہ 70 گنا بڑا کر دیا جائے گا۔ وہ جانور اس میں 70 گنا اضافہ ہو جائے گا، پھر وہ اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا۔ تو بتائیے پلہ بھاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسی فضیلت ہو قربانی کرنے کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے سوال پوچھا کہ ما ہذہ الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ تو جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ شمار کر سکتے ہیں؟ ہم گن سکتے ہیں کتنی نیکیاں؟ بے شمار نیکیاں ملتی ہوں گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صوف یعنی اون کے بدلے میں بھی یہ ثواب ملے گا ہمیں؟ کیونکہ عام طور پر بال الگ ہوتے ہیں اور اون کی کیفیت کچھ الگ ہوتی ہے، یہ الگ جنس ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو تجسس ہوا، کیونکہ حضور نے بال کا ذکر کیا تھا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، اون کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اون کے بدلے میں بھی نیکیاں ملیں گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ یعنی اگر کوئی ایسا جانور ذبح کر رہا ہے جس کے بدن پر اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ ہے، مینڈا ہے، دمبا ہے، تو اس میں یہ ثواب ملے گا۔ یہ قربانی کی فضیلتیں ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن لائے جائیں گے اور ان کو سواری بنایا جائے گا، اور جو قربانی کرنے والا وہ ان پر سوار ہوگا، اور ان پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، کہ اپنے قربانی کے جانور کو موٹا کرو، کھلا پلا کر ان کو تازہ کرو، تازہ بنا دو، صحت مند ہو جائیں، تندرست ہو جائیں، کیونکہ تمہارے یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ پل صراط پر تمہاری سواری بنیں گے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیسی سواری چاہیے۔ ایک تندرست سواری چاہیے، ترو تازہ، موٹی، تاکہ وہ ہمارا بوجھ جھیل سکے۔ ایسی سواری چاہیے جو کمزور والی چاہیے، تو پھر ہمیں ویسا ہی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے۔ یہ قربانی۔ اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ قربانی ہم کرتے کیوں ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں، ایمان والے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں پر حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن حضور کی وساطت سے پوری امت کے لیے یہ حکم عام ہے، یعنی قربانی کرنے کا۔ اور حضور نے بھی ابھی جیسے آپ نے حدیثیں سنی، حضور نے بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگلی امتوں کے اندر بھی قربانی کا تصور تھا۔ آپ نے قابل اور حابل کا واقعہ سنا ہوگا،
جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا تو ان کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، مختصر واقعات ابھی تفصیل بیان کروں گا، بہت وقت چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، قاتل معلوم نہ ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ قاتل کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ قربانی کا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان کو لیٹایا، جنت سے حضرت جبریل مینڈھا لے کر آئے، حضرت اسماعیل کی جگہ پر لیٹا دیا، اور وہ جو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر چلنے والی تھی وہ جنتی مینڈھے پر چلی، اور اس طرح یہ مینڈھا اللہ کی راہ میں قربان ہوا۔ تو اگلی امتوں میں بھی قربانی کا تصور تھا، اور قربانی کے شرائط اگر پائے جا رہے ہوں تو قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ قربانی کے علاوہ کوئی دوسرا کام میں کر لوں، قربانی میں جتنا خرچہ ہونے والا ہے 30-35 ہزار روپے، لاؤ کسی غریب کو دے دوں، یہ 30-35 ہزار روپے یہ جانور کا خون بہانے سے کیا ملے گا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جو ابھی آج کل بہت زیادہ جو تعلیم یافتہ اور آزاد خیال لوگ ہو گئے دنیاوی اعتبار سے، تو وہ اسلام کے احکامات پر بھی اعتراض کرنے لگ گئے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جانور کا خون بہانے سے کیا ملے گا؟ جو پیسے جانور میں خرچ کر رہے ہیں کسی غریب کو دے دے، کسی یتیم کو دے دے، کسی بیوہ کو دے دے۔ حکم کیا ہے کہ قربانی اگر واجب ہے تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے، کوئی بھی دوسرا عمل اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر لاکھوں کا صدقہ کر دیں آپ اس دن قربانی کے ایام میں، غریبوں کی مدد بھی کریں، بھوکوں کو کھانا بھی کھلا دیں، بیواؤں کی بھی مدد کر دی، یتیموں کی بھی مدد کر دی، لیکن قربانی نہیں کی تو بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، وہ واجب ساقط نہیں ہوگا، واجب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک میں نے وہ دیکھی پوسٹ، ایک فوٹو تھا غالباً پاکستان کا، وہ ایک شخص نے واٹر کولر لگوائے، اور کیا اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کہ میں جتنے روپے جتنی رقم کا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنے والا تھا، اسی رقم سے میں نے یہ واٹر کولر لگا دیا کہ لوگ پانی پئیں گے تو مجھے ثواب ملے گا۔ یہ اس کی بے وقوفی، حماقت ہے۔ یہ چیز قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ آپ پہلے قربانی کریں پھر یہ نیک کام کرتے رہیں، ثواب ملے گا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ میں یہ نیک کام کر رہا ہوں، یہ صدقہ کر رہا ہوں اور یہ قربانی کے قائم مقام ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر قربانی کا حکم ہی کیوں دیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اگلی امتوں میں بھی قربانی تھی، حضور نے قربانی کا حکم دیا۔ اگر قربانی ضروری نہ ہوتی تو حضور اس کو بیان ہی نہ فرماتے، حضور کہہ دیتے کہ صدقہ کرتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی شعائر اسلام میں سے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامتوں میں سے اور اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اس طرح سے سازشیں کر کے اس نشانی کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، قربانی یہ ضروری ہے، واجب ہے، یعنی یہاں پر کوئی آپشن اور اختیار نہیں ہے کہ آپ قربانی کی جگہ پہ کوئی دوسری چیز کر لیں، نہیں، قربانی واجب ہوئی تو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر شرائط پائے جا رہے ہیں قربانی کے تو آپ قربانی ضرور کریں۔ قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ بات آ گئی تو میں عرض کر دوں کہ قربانی کے لیے سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری، کافر شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مقیم ہونا ضروری، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسافر سے مراد یہاں پہ شرعی مسافر، یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے سفر پر وہ روانہ ہو گیا اور وہاں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ ہے مسافر، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اور ایک اور شرط ہے بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اور نابالغ کی طرف سے اس کے باپ پر بھی واجب نہیں۔ اگر باپ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا، لیکن یہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور ایک شرط ہے مالک نصاب ہونا، اور اب یہاں نصاب کی تھوڑی تفصیل میں بتا دوں کہ تقریباً قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب، صرف 2 فرق ہے۔ وہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی ہم لوگ سنتے ہیں، وہ یہاں پر بھی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا جو وزن ابھی انگریزی وزن کے اعتبار سے بنتا ہے وہ 653 گرام 184 ملی گرام، 653 گرام 184 ملی گرام یہ چاندی ہے۔ قربانی کے جب ایام آئے، قربانی کے جب دن آ جائے تو آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیں کہ اس کی قیمت کتنی بن رہی ہے، کیونکہ قیمت تو چاندی کی بدلتی رہتی ہے۔ ابھی آج کے حساب سے آپ دیکھیں تو 58 روپیہ 90 پیسہ ایسا کچھ ہے 1 گرام چاندی کا، تو یہ آگے پیچھے ابھی کچھ دن پہلے ہم نے چیک کیا تو 60 روپے تھا۔
ابھی 60 روپے کے اعتبار سے اگر آپ حساب لگائیں 653 گرام 184 ملی گرام تو تقریباً 39,000 روپے بنتے ہیں، 39,000 اتنے روپے بنتے ہیں۔ تو اتنے روپے اگر کسی کے پاس ہے حاجت اصلیہ سے زائد تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور آپ حضرات کی بات نہیں کرتا بلکہ مڈل کلاس متوسط درجے کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی اتنا روپیہ تو تقریباً ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جو اچھے خاصے گھر سے کھانے پینے کمانے والے لوگ ہیں اتنی تو سیونگز ان کے پاس ہوتی ہی ہے۔ اور اکثر لوگوں پر تقریباً 75% لوگوں پر قربانی واجب ہو رہی ہوتی لیکن وہ توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ رقم میں نے آپ کو بتائی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی۔ اب حاجت اصلیہ کی بات آتی ہے کہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے، حاجت اصلیہ سے زائد اتنی رقم ہونی چاہیے۔ تو حاجت اصلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن کے بغیر زندگی دشوار ہو جائے، سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، وہ چیزیں حاجت اصلیہ میں آتی، جیسے رہنے کا مکان ہے اور سفر کرنے کے لیے سواری ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، اور اگر کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے اوزار وغیرہ، یہ سب حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں قربانی کے اندر، اگر مال غیر نامی بھی حاجت اصلیہ سے اتنا زیادہ ہے جو نصاب کے برابر ہو جا رہا ہے تو قربانی واجب۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی ہونا ضروری، جو مال نامی ہے اسی میں زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ 3 طرح کے مال ہیں: سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت اور جانور۔ یہ انہی 3 طرح کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ قربانی میں مال غیر نامی بھی، یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ، مال تجارت اور جانوروں کے علاوہ دوسرا مال بھی حاجت اصلیہ سے زائد اتنا ہے جو نصاب کے برابر ہو جا رہا ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب کے برابر ہو جا رہا ہے تو قربانی واجب ہے۔ اس کو سمجھاؤں آپ کو میں، مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کا خود کا مکان لیکن ایک ایکسٹرا مکان ہے جو کرائے پر دیا ہوا یا ویسے ہی پڑا ہوا، رہتے نہیں اس میں، تو اگرچہ اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی کیونکہ مکان جو ہے وہ مال نامی نہیں ہے، وہ 3 طرح کے مالوں میں نہیں آتا جو میں نے ابھی بیان کیا، تو اس کی قیمت پر، اس کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قربانی واجب ہے۔ کسی کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن اس کی قیمت ظاہر سی بات ہے کئی نصاب بن جائیں گے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ ابھی کسی کے پاس مان لیجئے گھر میں سجاوٹ کا سامان، کیونکہ جو سجاوٹ کا سامان یہ حاجت اصلیہ میں نہیں آتا، اگر آپ گھر میں سجاوٹ نہیں کریں گے تو کوئی دشواری اور کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو گھر میں سجاوٹ کا سامان بھی اگر اتنا ہے جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو جس کا وہ سامان ہے اس پر قربانی واجب۔ توجہ دیں کتنے، یہ ابھی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوئی نا، ابھی میں نے ایک چیز سنی تھی، اللہ بچائے، یہ ہوتا ہے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے حیلے تلاش کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ایک بات عرض کی کہ مال غیر نامی اور مال نامی، کچھ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال نامی کے اندر ہی واجب ہوتی ہے، تو کچھ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے پاس جو بھی روپیے پیسے پڑے ہوتے ہیں ان کے ہیرے خرید لیتے، کیونکہ ہیرے اور جواہرات اور قیمتی پتھر یہ مال نامی میں نہیں آتے، یعنی ان پر زکوٰۃ واجب نہیں، تو کیا ہیلا کرتے ہیں وہ، بچنے کی صورت کے زکوٰۃ نہ دینی پڑے تو کیا کرتے ہیں وہ سال پورا ہونے سے پہلے وہ ہیرے خرید لیے، لاکھوں کے ہیرے خرید لیے، اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ واپس رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو پھر بیچ کر یا جب بھی ضرورت پڑے گی بیچ کر واپس ہم پیسے حاصل کر لیں گے۔ ایک تو سب سے پہلے شریعت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور معاذ اللہ اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سوچیں، یہ زکوٰۃ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کر رہے ہیں، کریں وہ کہ یہ اس کا وبال کیا ہوگا، وہ کس کو، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اللہ کے فضل و کرم سے رسول پاک کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی یہ جو کر رہے ہیں اس کا وبال انہیں کو بھگتنا پڑے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگرچہ وہ ہیرے جواہرات خرید تو لیتے ہیں لیکن اس میں نیت کیا ہوتی ہے ان کی کہ بیچیں گے، نیت ہوتی کہ نہیں، بیچنے کی نیت سے جب خریدا تو وہ تو مال تجارت ہو گیا، تو بچنے کے لیے یہ ہیلا اپنایا تھا، وہ مال غیر نامی سے مال نامی بن گیا، مال تجارت بن گیا، اب اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ بچنے، وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، بچنے کے لیے ہیلا کرنے جا رہے تھے اور پھنس گئے۔ نیت تو یہی ہوتی ہے عام طور پر، یہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ کر رہے ہیں وہ ہیرے خرید رہے لیکن ہیرا خریدتے وقت ہی ان کی نیت ہوتی کہ اس کو بیچیں گے تو وہ تو مال تجارت ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہاں مال کا نامی ہونا شرط نہیں،
قربانی کے نصاب کے اندر. اور دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا بھی شرط ہے اور قربانی کے اندر سال گزرنا شرط نہیں. زکوٰۃ کے اندر کیسا ہے کہ ابھی آج کوئی مالی کے نصاب بنا تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی. ایک سال گزرے گا، یہ تاریخ آئے گی، یہ دن آئے گا، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن قربانی کا ایسا ہے کہ قربانی کے جو ایام ہے، قربانی کا جو وقت ہے، 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ پورے وقت کے اندر اگر کوئی مالی کے نصاب بن گیا، اگرچہ پہلے نہیں تھا، مالی کے نصاب بن گیا، دوسری شرطیں پائی جا رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. مان لیجئے کہ ابھی اس وقت آج جو ہے کہ چھٹا چاند لگ گیا ہے، ابھی کوئی مالی کے نصاب نہیں، شرعی اعتبار سے فقیر ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن جب 10 ذی الحجہ کا دن آیا تو اس کے پاس کہیں سے 45,000 روپے آ گئے. مان لو کسی نے گفٹ دے دیا، کسی نے تحفہ دے دیا، 45,000 روپے ہو بھی سکتا ہے، تو اب وہ کیا ہو گیا؟ مالی کے نصاب. اب اس پر قربانی واجب. ایسا نہیں کہ ابھی یہ مالی کے نصاب بنا تو آئندہ سال کرے گا، نہیں، زکوٰۃ جیسا نہیں. وہ قربانی کے دنوں میں بھی اگر کوئی مالی کے نصاب بن گیا اور دوسری شرطیں بھی پائی جا رہی ہے تو قربانی واجب. ابھی مثال کے طور پر ایک شخص مسافر تھا تو قربانی واجب نہیں تھی، لیکن قربانی کے ایام میں سفر سے واپس آ گیا. پہلے دن باہر تھا مان لیجیے، لیکن دوسرے دن سفر سے واپس آ گیا، مقیم ہو گیا. اپنے وطن اصلی میں پہنچتے کے ساتھ ہی آدمی مقیم ہو جاتا ہے، تو مقیم ہو گیا. اب دوسری شرطیں بھی پائی جا رہی ہے، مالی کے نصاب بھی ہے، حاجت اصلیت سے زائد اس کے پاس اتنا مال، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے. ایک شخص پہلے کافر تھا لیکن قربانی کے دنوں میں مسلمان ہو گیا اور دوسری شرطیں پائی جا رہی ہے تو قربانی واجب اس پر بھی. یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے. اب قربانی کے تعلق سے کچھ چیزیں، ایک یہ ابھی بیچ میں یہ بات بتا کے آگے گزر جائیں گے انشاءاللہ، وہ بہت چلا ہے ناخن کا مسئلہ، ناخن اور بال کاٹنا. لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ضروری سمجھ لیا، جبکہ یہ جو حکم ہے یہ حکم کیا ہے؟ مستحب. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر جو قربانی کرنے والے ہیں جب تک ان کی قربانی نہیں ہو جاتی وہ ناخن نہ کاٹیں، جسم کے بال نہ کاٹیں. اور جو قربانی نہیں کرنے والے، جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر جب تک عید کی نماز نہیں ہو جاتی وہاں تک ناخن نہ کاٹے، بال دور نہ کرے. لیکن یہ حکم کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اب سوال پوچھتے ہیں حضرت کسی نے کاٹ لیے تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کریں تو ثواب اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کسی نے کاٹ بھی لیے 10 دنوں کے اندر ناخن کاٹ لیے یا بال دور کر دیے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کو اتنا ضروری سمجھ لیا. بلکہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو منہ زیر ناف ہوتے ہیں اور بغل کے بال ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی. ابھی مان لیجئے کہ یہ 10 دن آ گئے، اب یہ 10 دن تک انتظار کرے گا تو اس کے 40 دن پورے ہو جا رہے ہیں. مثال کے طور پر جب چاند ہوا ذی الحجہ کا تو اس کے 32 دن ہو چکے تھے یا 35 دن ہو چکے تھے. اب اگر 10 دن انتظار کرے گا تو یہ تو 40 دن کے اوپر چلا جائے گا، اور 40 دن سے زیادہ ان بالوں کو دور نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. 40 دن سے زیادہ اگر کوئی ان بالوں کو رہنے دیتا ہے تو گنہگار ہے. اور ناخنوں کے تعلق سے بھی یہی حکم ہے. تو اب تو کاٹنا ضروری ہو جائے گا 10 دن کے اندر اندر ہی، 40 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے. تو یہ بات ذہن میں رہے، وہ یہ اتنا جو ضروری سمجھ لیا جاتا ہے تو یہ ہے اس کی فضیلت. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قربانی نہ کرنے والا اگر اس پر عمل کرے گا تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا، اور جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی کرے تو ان کو مزید ثواب ملے گا. کہ اس میں حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ حاجی احرام کی حالت میں بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا. پھر حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ناخن نہیں کاٹے ہیں اور اتنے دن تک انتظار کیا ہے تو یہ جو ناخن نہ کاٹنا اس کے ناخنوں کے لیے اور اس کے بالوں کے لیے فدیہ ہو جائے گا. یعنی یہ چیز اس کو، اس کے ناخنوں کو اور اس کے بال کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ ثواب ہے اس کے اندر. لیکن وہ ساری چیزیں دوسری بھی دیکھنی ہم کو کہ ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے ہم ایک واجب کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ جو واجب جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. مالی کے نصاب کے تعلق سے ابھی جو حاجت اصلیہ کے بارے میں نے بتایا، ایک سوال ہمارے پاس ایسا آیا، ایک آدمی پوچھتا ہے کہ حضرت میری بیوی کے پاس زیور ہے لیکن وہ اس کی حاجت اصلیہ میں. کچھ لوگ کیسے ہوتے، سوال بھی پوچھتے اور جواب بھی خود ہی دے رہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میری بیوی کے پاس زیور ہیں وہ روزانہ پہنتی، اس کا مطلب حاجت اصلیہ میں ہو. جواب دے دیا اس نے. بھائی پوچھا کیوں؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے حاجت اصلیہ میں ہے وہ زیور، اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی واجب نہیں. تو میں نے کہا تم نے حاجت اصلیہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا. ابھی میں نے حاجت اصلیہ کی تعریف کی کہ وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، جن کے بغیر زندگی دشوار ہو جائے.
جن کے بغیر سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی عورت زیور نہیں پہنے گی تو کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو؟ زندگی دشوار ہو جائے گی؟ یہ زیور پہننا کیا زندگی کی ضروریات میں شامل ہے؟ بہت سی ایسی خواتین ہوں گی، غریب خواتین، جن کے پاس زیور ہے ہی نہیں، تو کیا ان کی زندگی دشوار ہو گئی؟ نہیں. تو پتا کیا چلا، زیور جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں آتا ہی نہیں. مطلب زیور کو بھی نصاب میں شمار کریں گے، اور وہ زیور سونا چاندی جو بھی ہے وہ اگر نصاب کے برابر ہو جا رہا ہے تو بیوی پر بھی قربانی واجب. اب یہ جو ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں، کبھی ایسا ہوتا ہے اکثر شہر کے اندر ہمارے یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ گھر میں سے ایک بڑا آدمی جو گھر کا ہیڈ ہوتا ہے وہ قربانی کر لے، سارے افراد کی طرف سے سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بری ذمہ ہو گئے. ہوتا ہے ایسا؟ ایک قربانی کر لی جاتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں. گھر کے افراد میں اور فیملی ممبرز میں جو بھی مالک نصاب ہے اور جس کے اندر قربانی کے واجب ہونے کی شرطیں پائی جا رہی، سب پر الگ الگ قربانی واجب. مان لیجئے کہ اگر شوہر بھی مالک نصاب ہے، شرطیں پائی جا رہی، اس پر بھی قربانی واجب. بیوی بھی مالک نصاب ہے، عام طور پر سونا چاندی ہوتا ہی ہے، وہ تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے شوہر مالک نصاب نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن بیوی ہو جاتی ہے، تو بیوی پر بھی قربانی واجب. اور بالغ اولاد ہے اگر، اور ان کے پاس ان کا خود کا مال ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے پاکٹ منی میں سے وہ جمع کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہو گیا کہ نصاب کے برابر پہنچ گیا، تو بالغ اولاد پر بھی قربانی واجب ہو. یعنی پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی نہیں ہوگی، بلکہ 4 افراد ہیں اور چاروں مالک کے نصاب ہیں، تو چاروں کی قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. اب ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ قرض اگر ہے تو قرض کو مائنس کیا جائے گا نصاب میں سے. قرض کو مائنس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ نصاب بچتا ہے کہ نہیں بچتا. اگر قرض مائنس کرنے کے بعد بھی نصاب ہے تو قربانی واجب، اور نصاب نہیں بچتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس ابھی فی الحال 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر 9 لاکھ روپے کا قرضہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ 9 لاکھ کو مائنس کے کتنے بچے؟ 1 لاکھ روپے. تو 1 لاکھ کا 2 نصاب بن جائیں گے، زکات یہ قربانی واجب. لیکن 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر 9,75,000 روپے کا قرضہ ہے، تو اب ہم 10 لاکھ میں سے 9,75,000 روپے مائنس کریں، کتنے بچیں گے؟ 25,000 روپے. یہ نصاب نہیں بنتا. اس کے علاوہ اگر اس کے پاس دوسرا کوئی مال نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں. تو یہ قرضہ یہاں پر بھی مائنس ہوگا. اب ہم جانور کے تعلق سے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور 3 قسم کے جانور ہیں، بکرا، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ. اب اس میں نر اور مادہ سب آ جاتے ہیں، اور اس کی جنس سے تعلق رکھنے والے دوسرے جو جانور ہیں جو اسی جنس میں اسی قسم میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل. جیسے گائے کا ذکر آتا ہے لیکن بھینس بھی یہ گائے ہی کی جنس سے ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے. اسی طرح نر مادہ یعنی میل فیمیل، بکرا ہے تو بکرے کی بھی قربانی تو بکری کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی ہو سکتی، بیل کی بھی ہو سکتی، بھینس کی بھی ہو سکتی، پاڑے کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح بکری کی قسموں میں جو آتے ہیں مینڈھا، بھیڑ، بھیڑ مطلب جس کو ہم لوگ گھیٹا بولتے ہیں اور انگلش میں شیپ بولتے ہیں، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اور دمبے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. دمبا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے اس کے چکی ہوتی ہے، وہ پیچھے سے وہ حصہ جو ہے کہ اس کا تھوڑا زائد ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں دمبا، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح اونٹ میں اونٹنی کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اور اونٹ کی بھی ہو سکتی ہے. اب ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ تو اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا ہونا چاہیے، یعنی 5 سال مکمل ہو چکے ہو، چھٹا شروع ہو چکا ہو. گائے، بھینس وغیرہ ان کی 2 سال کی عمر ہونی چاہیے، یعنی 2 سال مکمل ہو چکے ہو، تیسرا شروع ہو چکا ہو. اور بکرا، بکری وغیرہ یہ 1 سال کے ہو، 1 سال مکمل ہو چکا ہو، دوسرا شروع ہو چکا ہو. لیکن بھیڑ کا بچہ یعنی گھینٹے کا بچہ وہ 6 مہینے کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز. لیکن یہ صرف بھیڑ اور مینڈھے کے بچے کے بارے میں ہی ہے. بکری کے بچے کو ہم اس پر قیاس نہیں کر سکتے. یعنی بکری کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے لیکن دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، اس کی قربانی جائز نہیں. اس کا تو 1 سال کا ہونا ہی ضروری. اگر 1 دن بھی کم ہے سال پورا ہونے پہ، بلکہ فرمایا گیا اگر 1 گھنٹہ بھی کم ہے تب بھی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ عمر کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا. ہم منڈی میں جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو وہ بیچنے والا اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، تحقیق کرے تھوڑی بہت جان پہچان. ابھی کیا ہوتا ہے وہ دانت کو دیکھا جاتا ہے، تو عام طور پر یہ علامت ہے، یعنی عمر ہو جاتی ہے تو وہ دانت نکل آتے، 2 دانت آگے کے، یہ ان کی اس عمر کے پہنچنے کے پر ہی جو ہے کہ وہ دانت نکلتے ہیں. اور یہ عرف میں، رواج میں اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اس کی عمر ہونے کی ایک علامت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمر ہو چکی اس کے باوجود دانت نہیں نکلے، تو اگر ہم کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے اور دانت نہیں آئے لیکن چارہ کھا لیتا ہے، کیونکہ دانت نہ ہونا بھی ایک عیب ہے، ابھی عیوب کے بیان میں آئے گا.
لیکن چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے جبکہ اس کی عمر ہو چکی ہو. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور، ابھی عیب کی بات آ گئی تو قربانی کے جانور بہتر تو افضل تو یہی ہے کہ کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعض عیب ایسے چھوٹے موٹے عیب ہوتے ہیں وہ چل جائے گا، لیکن کچھ بڑے عیب ہوتے ہیں، ان بڑے عیوب کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہو پائے گی. ان عیوب کو میں ابھی یہاں پہ آپ کے سامنے تھوڑا تفصیل سے بیان کر دوں. پہلے نمبر پر ہے ایسا جانور کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے. پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر سینگ تھے اور سینگ ٹوٹ گیا اور اس انداز میں ٹوٹ گیا کہ جڑ سے ٹوٹ گیا، بالکل اندر سے اکھڑ گیا، یہاں سے وہ اندر والا حصہ بھی نظر آنے لگ گیا، زخم ہو گیا، تو اب اس کی قربانی ناجائز. لیکن یہ سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا، اب اس کو ایک عرصہ گزر گیا، وہ زخم بھر گیا اور بالکل یہاں پہ وہ چمڑا آ گیا جو ہے کہ وہ بالکل مندمل ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جائز. جو عیب پیدا ہوا تھا وہ عیب کیا ہو گیا، اب دور ہو گیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوسرا سینگ نکل آتا ہے وہاں سے. ابھی ہم نے 2 مہینے پہلے جانور خرید لیا، وہ سینگ اکھڑ گیا پورا جڑ سے، لیکن ابھی 2 مہینے باقی تھے تو وہ زخم بھر بھی گیا اور اس میں سے دوسرا سینگ نکلا، تو اب اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، سینگ چھوٹا بڑا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر سینگ ٹوٹا ہے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا، تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹ گیا ہے یا آدھا ٹوٹ گیا یا آدھے سے زیادہ بھی ٹوٹ گیا لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. اب فرماتے جس جانور میں جنون ہے یعنی پاگل پن ہے، اگر وہ جنون اس حد کا ہے کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں، چارہ بھی نہیں کھاتا ہے، ایسا پاگل ہے وہ جانور، تو اس کی قربانی ناجائز ہے. اور اگر جنون یعنی پاگل پن اس حد تک کا نہیں، یعنی کھانے کی، چارہ چرنے وغیرہ کی اس میں سمجھ ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے. خسی جانور کے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں، یا مجبوب یعنی جس کے خصیے اور عضو تناسل یہ سب کاٹ لیے گئے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مینڈھے کی قربانی کی تھی وہ مینڈھا بھی خسی تھا، اس کے بھی خصیے نکال دیے گئے تھے، تو یہ قربانی جائز. بلکہ اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اگر جانور کو خسی کر دیا جائے تو اس کا گوشت اور زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے، اس میں لذت آ جاتی ہے، یہ جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں. آگے فرماتے اتنا بوڑھا جانور ہے کہ بچے کے قابل نہیں رہا، یا داغا ہوا جانور کے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا لوہا وغیرہ گرم کر کے وہ جانور کو لگاتے، نشان بناتے تھے اس کے جسم پر، تو ایسا جانور ہے. یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے. اور خارشی جانور کی قربانی بھی جائز، یعنی جس کو کھجلی کی بیماری اس کی قربانی بھی جائز ہے، جبکہ وہ فربا ہو، صحت مند ہو تو اس کی قربانی. لیکن اگر اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کی ہڈی کا مغز ختم ہو گیا، بہت زیادہ کمزور ہو گیا، تو اب اس کی قربانی ناجائز. لیکن ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھے کہ یہ جو ابھی بیماری والے بکرے کی بات چلی، بیماری والے جانور کی، تو اس میں ہم تھوڑا جو ماہر مسلمان طبیب ہو، جانوروں کے تعلق سے بھی مہارت رکھتا ہو، تو پہلے اس کو بتا لیں کہ ہمارے جانور کے اندر ایسی ایسی بیماری ہے. اگر کوئی ماہر طبیب، کوئی ہمارا مسلمان باشرع ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ جانور کو ایسی بیماری ہے کہ اس کا گوشت کھائیں گے تو نقصان ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے کبھی، یہ عام ڈاکٹروں کے کہنے پر اعتبار نہیں کریں گے. کون؟ باشرع ماہر مسلمان ڈاکٹر جو جانوروں کے تعلق سے بھی مہارت رکھتا ہو، ایکسپرٹ ہو جانوروں کا بھی، وہ بتائے کہ اب یہ ایسی بیماری کہ اس کا گوشت کھائیں گے تو نقصان ہوگا، تو پھر اس جانور کی قربانی نہ کریں، اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کریں. بھینگے جانور کی قربانی بھی جائز ہے. بھینگا جانور کا مطلب کیا ہوا؟ وہ آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، آنکھ سلامت رہتی ہے لیکن آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس کو ہم لوگ ہماری زبان میں باڑا کہتے ہیں، آپ کی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور آنکھ سلامت رہتی ہے، بس آنکھ تھوڑی وہ ایسے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اور اگر اندھا ہے جانور، روشنی پورے طور پہ ختم ہو گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اور کانا جانور کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آنکھ کی روشنی ختم، یا تو ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے یا ایک آنکھ کی روشنی پورے طور پہ ختم ہو گئی، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اتنا کمزور جانور کہ جس کی ہڈی میں مغز ختم ہو گیا، یا اتنا لنگڑا جانور ہے کہ جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر نہیں جا سکتا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کی بیماری ظاہر ہے، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اب وہ بیمار ہو گیا اور اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ اندیشہ ہے مر جائے گا، تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو ذبح کر دیں، اس کو ذبح کر دیں اور اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن اب وہ قربانی کرنے والا تھا تو وہ جو غنی، اگر غنی ہے جس نے یہ جانور خریدا تھا، مالک نصاب ہے، تو وہ دوسرا جانور خریدے.
وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے. وہ قیمت میں اس کے برابر ہونا چاہیے یا قیمت میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر کم قیمت کا اس نے جانور قربان کر دیا، پہلے جو جانور بیمار ہو گیا وہ دوسرا جانور جو اس نے قربان کیا وہ کم قیمت کا تھا پہلے جانور کے مقابلے میں، تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو قیمت کا جو ڈیفرنس ہے اتنا اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. مان لیجئے کہ وہ جانور جو بیمار ہو گیا جس کو ذبح کرنا پڑ گیا وہ 35,000 روپے کا تھا بکرا، اور دوسرا جانور جو اس نے ذبح کیا وہ 30,000 کا. کتنا ڈیفرنس آیا؟ 5,000 کا. یہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اب فرماتے جس کے کان یا دم یا چکی کٹے ہوں، یعنی وہ عضو تہائی سے زیادہ کٹا ہو، ان سب کی قربانی ناجائز. کان مثال کے طور پر یہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، 1/3 یعنی آدھا کٹا ہوا یا 1/3 سے کچھ زیادہ بھی اگر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی ناجائز. اسی طرح دم کے تعلق سے بھی ہے کہ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی بھی ناجائز. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دھوکے طرح طرح کے فریب ایسے سامنے آتے ہیں. ابھی ہم نے ایک بات سنی کہ بیچنے والے جو ہوتے ہیں نا، جانور بیچنے والے، گائے بھینس یا بکرے وغیرہ، تو ان کا تو مطلب کیا کسی طرح سے ان کے جانور بک جائیں، وہ تو تجارت کریں، ان کا تو ایک کاروبار ہے. تو کبھی ان کے یہاں پر رہتے ہوئے جانوروں کے اندر کچھ عیب پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ قربانی کا جانور ہے، قربانی کا جو خریدنے آیا ہے جانور وہ دیکھے گا کہ کوئی عیب تو نہیں ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک سنا کہ کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ دم کٹ چکی ہوتی ہے جانور کی، دم کٹ کے الگ ہو گئی اور 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دم کو جوڑ دیتے ٹیپ لگا کے. اللہ کی پناہ، وہ ٹیپ لگا کے دم کو جوڑ دیتے ہیں اور اس پر بال چپکا دیتے ہیں، ٹیپ کے اوپر بال چپکا دیتے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے کہ دم یہاں سے کٹی ہوئی، حالانکہ دم پوری جدا ہو چکی ہوتی. اب ایسا جانور ہو پائے گا؟ ابھی اس کو گھر پہ لے کر آیا بیچارہ، اس نے باندھا اور تھوڑی بہت اس نے حرکت کی، دم کو کھینچا ہوگا یا دم کو اس نے صاف صفائی کرنے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہی آ گئی. تو ایسے جانور کی تو قربانی نہیں ہو پائے گی 1/3 سے زیادہ کا دم کٹی ہوئی. تو ہر اعتبار سے چیک کریں جانور جب لینے کے لیے جائیں، کیونکہ بازار میں بہت یہ جو اب جو ماحول جو ہو گیا ہے نا، بھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا مسلمان بھائی تو کیوں دھوکہ دے گا، وہ تو مسلمان ہے، لیکن اب تو ہمارے بھائیوں کے یہ معاملات ہیں اور عام طور پر بیچنے والے وہی ہوتے ہیں. تو یہ دم ہے یا چکی، دمبے کے اندر جو چکی ہے یہ 1/3 سے زیادہ اگر یہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں، 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو جائز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جانور لے کر آئے اور وہ اتارنے چڑھانے میں ٹیمپو میں یا جو ہے کہ باندھا جانور کو رسی سے، تو جانور نے حرکت کی اور رسی کی وجہ سے زخم آ جاتا ہے، رگڑ کی وجہ سے، تو اس زخم کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اتارنے چڑھانے میں بھی اگر کوئی زخم لگا ہے اور وہ زخم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کمزور ہو جائے، عام طور پر تھوڑا سا زخم لگتا ہے تو اسے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن احتیاط کرنی چاہیے ہم کو، کیونکہ بہتر کیا بتایا، افضل تو یہ ہے کہ کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بھی عیب نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم جانور خرید کے لا رہے ہیں تو اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اچھی طرح سے اس کو رکھیں اس حفاظت کے انداز میں. بس اوقات کتے حملہ کر دیتے ہیں، کتے جو ہے جانور کو نوچ لیتے ہیں تو اس سے بھی تکلیف ہو جاتی ہے جانور کو، یہ بھی احتیاط کرنی ہے، یہ ہونا چاہیے. اور فرماتے جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے، اور جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے، اور جس کے دانت نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن دانت نہ ہونے کے باوجود اگر چرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چارہ وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اب فرماتے ہیں کہ جس کے تھن کٹے ہوں، یعنی وہ مادہ جانور، فیمیل جانور، وہ تھن جس میں ہوتے دودھ جس میں آتا ہے، تو وہ تھن کٹے ہوئے ہیں یا وہ خشک ہو گئے ہیں تو اس کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے، اور گائے بھینس میں 2 اگر خشک ہوں تو ناجائز. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بکری کے اندر 2 تھن ہوتے ہیں، بکری میں 2 تھن ہوتے ہیں. ایک خشک ہو گیا تو مطلب کیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ یہ عیب ہو گیا، آدھا عیب ہو گیا کہ نہیں ہوا، تو ہاف عیب ہو گیا، 1/3 سے زیادہ ہو گیا، تو یہ عیب مانع قربانی ہو گیا، یعنی اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اور گائے اور بھینس کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں، غور کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا. تو اب اس میں 2 اگر خشک ہو گئے تو یہ آدھا ہو گیا، آدھا عیب ہو گیا، تو اب اس کی قربانی ناجائز. لیکن گائے اور بھینس کے اندر اگر ایک ہی تھن خشک ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ 1/3 نہیں ہوا، یہ 1/4 ہوا، تو اس کی قربانی جائز ہے. جس کی ناک کٹی ہو یا جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو اس کی قربانی ناجائز ہے. خنثی جانور
یعنی جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہوں، یا جلالہ جانور یعنی جو ایسے چھوٹا پھرتا اور گندگی کھاتا ہو، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ بسا اوقات ایک وہ جانور وہ بکرا لے کر آتے ہیں، وہ جو غیر خصی بکرا ہوتا ہے اس کو تو پیشاب پینے کی بھی عادت ہوتی ہے، تو اگر ہم اسی کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ اپنائیں، وہ غیر خصی جانور جو ہے اس کے جسم سے بدبو بھی آتی ہے عجیب قسم کی، یا پیشاب کی بدبو آتی ہے، اس کو اس انداز میں باندھ کر رکھا جائے ایک عرصے تک کہ اس کا منہ اس کی شرمگاہ تک نہ پہنچنے پائے، تاکہ وہ شراب کی بات ہے کیونکہ وہ مسئلہ ذہن میں تھا، اس لیے وہ پیشاب نہ پینے پائے۔ اس طرح جو گردن وغیرہ جو کچھ اس انداز میں باندھے، یا گردن پہ یہ ایسا کچھ یہ پٹا وغیرہ باندھ دے کہ وہ گردن جھکا نہ سکے، اور چارہ اونچائی پہ کہیں لگا دیں باندھ کر کے وہ چارہ کھاتا رہے، تاکہ اس کے جسم میں جو پیشاب گیا ہے اس کا اثر ختم ہو جائے، اور جب وہ اثر ختم ہو جائے تب اس کی قربانی جائز ہو جائے۔ یہ شراب جو لفظ آ گیا میرے منہ پہ کیونکہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ آج کل جانوروں کو شراب بھی پلائی جا رہی ہے، کس حد تک ہمارے لوگ پہنچ گئے۔ شراب کیا، جب شراب حرام ہے، شراب ناجائز، اس کو نجس فرمایا گیا، ناپاک ہے، جانور کو پلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جائز نہیں، یہ عمل جو کرتے ہیں سخت گنہگار ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حلال جانور وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا۔ یہی چیز جو میں نے ابھی بتائی، کیونکہ پیشاب بھی ناپاک، شراب بھی ناپاک، شراب بھی پیشاب کی طرح ہی ناپاک، پیشاب بھی نجاست غلیظہ، شراب بھی نجاست غلیظہ۔ پیشاب اگر ہمارے بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا اور بدن کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے، دھونا ضروری۔ اسی طرح شراب بھی اگر ہمارے بدن یا کپڑے پر لگ جائے وہ بھی ناپاک۔ تو اگر کسی بکرے کو یا کسی جانور کو وہ شراب پلا دی ہو، اس کو باندھ کے رکھ دیا جائے اسی انداز میں، اور یہاں تک کہ وہ چارہ کھلاتے رہیں کہ شراب کا اثر ختم ہو جائے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اب جو ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 رگیں ہوتی، 4 رگوں کو کاٹا جاتا ہے ذبح کرنے میں، ان میں کم سے کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم رگیں کٹی، 2 ہی رگیں کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا، 3 کٹ گئی تو حلال ہو جائے گا، 4 کاٹنا یہ بہتر۔ ایک تو حلق جو بیچ میں جو سب سے موٹی جو رگ ہوتی ہے وہ ہے حلقوم، وہ رگ ہو گئی، اور دوسرے نمبر پر مری جس سے کھانا پانی وغیرہ جاتا ہے، اور 2 رگیں ہیں جن کو ودجین کہا جاتا ہے جس سے خون آتا جاتا ہے۔ یہ 4 رگیں ہیں جن کو ذبح کرنے میں کاٹا جاتا ہے۔ تو جو ذبح کرنے والے ہیں ان کو خاص اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان میں سے اکثر یعنی 3 رگیں کٹنی چاہیے، تبھی جانور حلال ہوگا، اس سے کم کٹی ہیں تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چاروں 4 رگیں ایک سیر میں آ گئے، جیسے میری یہ 4 انگلیاں ہیں، یہ چاروں رگیں ایسے سیر میں آ گئے، چھری چلا رہے ہیں تو ایسے چاروں پر ایک ساتھ میں چل رہی ہے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ رگیں ہم نے چلائی تو لیکن پوری نہیں کٹی، یہ رگیں پوری ایسے الگ نہیں ہوئی، ابھی جڑی ہوئی ہے، نیچے سے یہاں سے جڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت میں، بڑا باریک مسئلہ ہے، شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے آپ، تو یہاں سے اگر نیچے سے تھوڑا حصہ کٹا نہیں ہے، جڑا ہوا ہے، تو دیکھا جائے گا اگر زیادہ رگ یعنی یہاں سے ایک ایک رگ کو دیکھیں گے، اگر زیادہ حصہ اس کا ایسے کٹ چکا ہے اوپر سے نیچے کی جانب، زیادہ حصہ اکثر حصہ اس کا کٹ چکا ہے، اور چاروں رگوں کا یہی معاملہ ہے کہ چاروں رگوں کا اکثر حصہ کٹ چکا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ اس کے ہم حصے کر کے دیکھ لیں تو اس کے 2/3 یعنی 2/3 اگر جو کٹ چکا ہے تو قربانی جائز ہے، اگرچہ وہ نیچے سے کچھ حصہ اس کا جڑا ہوا رہ گیا۔ تو یہ احتیاط ہونی چاہیے ذبح کرنے میں۔ اب ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے تو سب جانتے ہیں، لیکن قصائی لوگ اس میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں، وہ ایک تو پان کھا کے آ جاتے ہیں، گٹکا ان کے منہ میں ہے، اور وہاں تلفظ ضروری ہے، یعنی آواز نکلنی چاہیے، من میں کہنا کافی نہیں، من میں آپ بسم اللہ کریں گے صرف ہونٹ ہل رہے ہیں یہ کافی نہیں، آواز نکلنی چاہیے، یعنی کم سے کم اتنی آواز ہو کہ وہ اس کے کان تک پہنچے، اس کے خود کے کان تک، شور شرابہ نہیں ہے تو وہ خود سن سکے، اتنی آواز ہونی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر کی، ورنہ جانور حلال نہیں ہو پائے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے غفلت میں بھول گیا اور بھولے سے بغیر بسم اللہ کہہ کے جو ہے کہ اس نے ذبح کر دیا، تو بھولنے کی صورت میں کیونکہ خطا معاف ہے اور نسیان معاف ہے، وہاں جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر چھوڑ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو جانور حلال نہیں ہوگا، اور قربانی بھی نہیں ہوگی، جب جانور حلال نہیں ہوا تو قربانی بھی نہیں ہوئی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جو ذبح کر رہا ہے اسی کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ ابھی دوسرے لوگ ساتھ میں یہاں پہ جمع ہے وہ 1000 مرتبہ کہتے رہیں، لیکن جو ذبح کرنے والا وہ نہیں کہا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ذبح کر رہا تھا، وہ ذبح اس سے صحیح نہیں ہو پا رہا، اس نے تو بسم اللہ اللہ اکبر بولا تھا جب اس نے شروع کیا تھا،
تو جب وہ کسائی جو کھاٹکی ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ایسے نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے چھری لے کے وہ اپنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری. اگر اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا تو جانور حلال نہیں ہو پائے. ہاں پہلے والا جو کاٹ رہا تھا اور 3 رگیں کٹ چکی تھی, اب اس نے چھری ہاتھ میں لی تو 3 رگیں کٹ چکی تو پہلے حلال ہو چکا ہے, تو اب اگر چاہیے بسم اللہ نہ بولے جانور حلال ہو جائے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 لوگ مل کر ذبح کر رہے ہیں, دونوں نے ایک ساتھ میں وہ چھری ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور دونوں ساتھ میں چھری چلا رہے ہیں, تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے. یہ ہو گیا. اب جانور میں شرکت کی بات کر لیں تو جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں بکرا بکری مینڈا بھیڑ وغیرہ اس میں ایک ہی آدمی کی طرف سے وہ قربانی ہو سکتی, اور بڑے جانور میں 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتی, گائے بھینس پاڑا بیل اور اونٹ اونٹنی وغیرہ یہ 7 لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی. اب 7 لوگوں کو شریک کریں اگر ہم تو 7 لوگ جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا 7واں حصہ ہونا ضروری, کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی ایک کا بھی 7ویں حصے سے کم ہوا تو اس جانور میں جتنے بھی لوگ شریک ہیں کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یہ بات ذہن. اب اگرچہ وہ یہ کہہ رہا ہوں میں نے تو معاف کیا, میں نے تو میرا حصہ جو تھا میں نے معاف کیا, اس کے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے, شریعت کا حق معاف کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رہے. اب شرکت میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ نے مل کر ایک جانور خرید لیا اور 4 لوگ مل کر ہی وہ پورے جانور کو ذبح کر رہے ہیں اپنی طرف سے, تو پورے جانور کے اگر 4 حصے بھی کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہاں تو ہر ایک کا 7ویں حصے سے کئی زیادہ ہی ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہیں تو 4 لوگوں نے اپنا اپنا ایک ایک حصہ رکھ لیا, اب جو 3 حصے بچے ہیں تو کسی مرحوم کے نام سے کر رہے ہیں, کسی ولی کے نام سے کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر رہے ہیں, یہ بھی جائز اور درست ہے. قربانی کے بڑے جانور کے اندر عقیقے کی شرکت بھی ہو سکتی ہے اور ولیمے کی بھی شرکت ہو سکتی ہے, اور ہر اس کام کے اعتبار سے شرکت ہو سکتی جو کام نیک کام میں شمار ہوتا, جو قربت میں شمار ہوتا ہو. تو جو بھی نیک کام کی نیت سے اگر شرکت کرنا چاہتا ہے بڑے جانور کے اندر جس میں باقی کے لوگ قربانی کی نیت رکھتے ہیں تو وہ جائز ہے. تو عقیقہ کرنا چاہتے ہیں قربانی کے جانور میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر مان لو کہ انہی ایام کے اندر کسی کی شادی ہوئی وہ ولیمہ کرنا چاہتا ہے تو ولیمے کا گوشت حاصل کرنے کے لیے اس میں ولیمے کی نیت سے وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز, کیونکہ ولیمہ کرنا بھی سنت, یہ بھی ایک نیک کام ہے. اسی طرح جو کفارات ہوتے ہیں واجب کفارے, قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ ہوتا ہے کبھی, اور کبھی جو ہے کہ احصار کا دم ہوتا ہے, تو اس طرح بھی وہ بھی اس میں جو ہے کہ شرکت کر سکتے ہیں. اب ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو شرکت والا جو جانور ہے بڑا جانور, اس میں کسی کافر کو شریک نہیں کر سکتے. اگر کسی کافر کو ہم نے شریک کر لیا تو باقی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی, کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یا کسی ایسے بد مذہب کو شریک کر لیا جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے, یعنی وہ کفری عقیدہ رکھتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جتنے بھی لوگ اس میں شریک ہیں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ذبح کرتے وقت یا اس کے علاوہ بھی کسی بھی موقع پر جانور کو اضافی تکلیف دینا مکروہ اور منع ہے. ذبح کرنے میں جو تکلیف ہوتی بس اتنی کی ہی اجازت ہے, اس سے زیادہ مارنا پیٹنا یا اس انداز میں اس کو لیٹانا کہ اس کو تکلیف ہو یہ اجازت نہیں. اچھا وہ ایک طریقہ جو عام طور پر ابھی جو کسائیوں میں اور کھاٹکیوں میں رائج ہو گیا, یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد وہ چھری لے کر یہاں پہ پہنچتے ہیں اس کے گلے میں, وہ حرام مغز کو کاٹتے ہیں پیچھے کی طرف جو ہوتا ہے اس کو کاٹتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ شرعی اعتبار سے بھی منع ہے اور طبی اعتبار سے بھی اس میں بڑی خرابیاں. شرعی اعتبار سے منع کیا کیونکہ اضافی تکلیف ہو رہی ہے اس کو, اور دوسری چیز کیا ہے ذبح کرنے کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اس میں جو بھی بہتا ہوا خون ہے وہ نکل جائے. سب سے بڑا مقصد یہ 4 رگیں کیوں کاٹی جاتی کہ وہ سارا جو بہتا ہوا رگوں میں جو بہتا ہوا خون ہے وہ کیا ہو جائے نکل جائے. لیکن جب یہ عمل کرتے ہیں وہ کھاٹکی لوگ کسائی لوگ تو ہوتا کیا ہے دل کا دماغ سے کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو دل خود بخود اس کو مردہ سمجھ لیتا ہے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد دل بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے. وہ دل کا کام ہوتا ہے خون کو پمپ کرنا, اور یہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد اگر ہم چھوڑ دیں اور وہ پیچھے کی رگ اگر باقی ہے تو اسی سے دل کا دماغ سے کنیکشن ہوتا ہے, تو دل ابھی بھی اس کو زندہ سمجھ رہا ہوتا ہے. جانور کو دل ابھی بھی زندہ سمجھ, اور وہ خون پمپ کرتا رہتا ہے, تو وہ خون کیا ہے وہ باہر نکلتا رہتا ہے. لیکن جب اس کو وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ دل جانور کو مردہ سمجھ لیتا ہے اور وہ خون کو پمپ کرنا بند کر دیتا ہے. ایسی صورت میں وہ پورا خون جو بہتا ہوا خون رگوں کا
وہ باہر نہیں نکل پاتا، وہ وہیں پر جم جاتا ہے، رگوں میں جم جاتا ہے، گوشت کے درمیان جم جاتا ہے۔ اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں، ڈاکٹر ماہرین سے آپ اس کے بارے میں پوچھیں تو اس طرح کا جو گوشت ہے وہ نقصان دہ، جو خون اندر جم گیا، اب آپ کھائیں گے اس کو تو اس سے بیماریاں ہوں گی۔ تو ہم اگر کسی کھاٹکی کو لے کر آئے تو اس کو تاکید بھائی یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ شریعت نے تو ہمیں 4 رگیں کاٹنے کا حکم دیا، زیادہ کیوں کاٹ رہے ہو؟ 4 رگیں کٹ گئی بس، اب جانور کو چھوڑ دیا جائے، سارا خون نکل جائے، وہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اس کا چمڑا اتارا جائے، گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں، بوٹیاں بنائی جائیں، یہ اس انداز میں کیا جائے کہ سب سے بہترین طریقہ، ان کو اس عمل سے منع کیا جائے۔ ویسے جانور قربانی ہو جائے گی، اگر وہ کر بھی رہے تو قربانی ہو جائے گی، جانور حلال بھی ہے، اس کی وجہ سے جانور حرام نہیں ہو جاتا، لیکن منع فرمایا گیا اس سے، یہ عمل ہونا نہیں چاہیے، اس کو مکروہ فرمایا گیا۔ تو یہ تاکید کریں، کیونکہ وہ جو کسائی ہوتے ہیں وہ اس دن بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، بڑا کام لے کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، یہاں سے فارغ ہو کے وہاں پہنچنا ہے، وہاں سے وہاں پہنچنا ہے، تو وہ جلدی جلدی کرنے میں کہ یہ عمل کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، جلدی سے چمڑا اتار لیں، جلدی سے بوٹیاں بنا دیں اور اپنا کام کر کے فارغ ہو کے چلے جائیں۔ تو ان کو تاکید کریں آپ، اگر اس کو چاہیے تو پیسے تھوڑے زیادہ دے دے، بھائی یہ تو تھوڑے پیسے بھلے زیادہ لے لے لیکن یہ عمل مت کر، تو یہ ہم احتیاط اس سے کروائیں۔ اب جانور ہم نے اگر خرید لیا تو کبھی بسا اوقات ایسا، ابھی جیسے میں نے بیماری کی بات کی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مر گیا جانور، ہم نے خرید کر لایا، اس جانور کو خرید کے لائے اور وہ مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں اگر فقیر ہے کوئی اور اس نے منت نہیں مانی تھی، یعنی واجب نہیں تھی اس پر قربانی، صرف جانور خریدا تھا اسے قربانی کی نیت سے، تو فقیر پر دوسرے جانور کی قربانی واجب نہیں، لیکن غنی پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے۔ جانور مر گیا یا جانور گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو جو مالک نصاب ہے، جو مالدار ہے، وہ دوسرا جانور خریدے اور دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ تو غنی نے کر دیا، اب فقیر نے بھی سوچا مجھے بھی کر لینا چاہیے، تو فقیر نے بھی خرید کر دوسرے جانور کی بھی قربانی کر دی۔ اب کیا ہوا، وہ پہلا والا جانور جو گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تو مل گئے، اور قربانی کے دنوں میں ہی مل گئے، تو اب کیا کریں گے؟ تو غنی کو تو اختیار ہے، غنی کو یعنی مالدار آدمی جو مالک نصاب ہے اس کو اختیار ہوگا، دونوں میں سے جس جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، پہلے جانور کی بھی جو گم ہو گیا تھا اس کی بھی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی بھی کر سکتا ہے۔ پہلے جانور کی کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پہلے تو اسی کو خریدا تھا، وہی مقدم ہے، لیکن اگر پہلے کو چھوڑ کر دوسرے کی قربانی اگر اس نے کر دی تو اس سے بھی قربانی ہو تو جائے گی، لیکن وہی ڈفرینس اگر قیمت کا ہے پہلے جانور میں اور اس جانور میں، وہی میں نے ابھی مثال دی کہ پہلا جانور 35,000 روپے کا تھا اور دوسرا جانور جو اس نے قربان کیا وہ 30,000 روپے کا تھا، تو 5,000 کا ڈفرینس آ گیا، یہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ کیا غنی نے کہ پہلے گم ہو گیا تھا، دوسرا جانور خرید لیا، اتنے میں تیسرا وہ پہلے والا مل گیا، اور اس نے یہ کیا لاؤ دونوں ہی جانور میں نے قربانی کی نیت سے خریدے، لاؤ دونوں کو ہی ذبح کر دیتا ہوں، تو اب کچھ بھی صدقہ کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ جب دونوں ہی قربان کر دیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یہ بھی اہم، کبھی ایسی جو ہے کہ ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو یہ مسئلہ ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اور کچھ احتیاطیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں اس کے تعلق سے بھی غور و فکر کر لیں۔ اور قربانی کے مسائل، کوئی بھی نیا مسئلہ، یہ ابھی جو بتا دیا یہ مسئلہ پیش آ یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مسئلہ پیش آ رہا ہو تو فوراً پوچھے۔ ابھی ایک چیز یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ قربانی کا جانور جب ہم قربانی کی نیت سے خرید لیتے ہیں تو پھر اس سے کسی طرح کا نفع اٹھانا مکروہ ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے آپ، اس پہ سواری کریں یا جو ہے کہ اس کا دودھ، وہ مادہ ہے فیمیل جانور، اس کا دودھ نکال کر دودھ پینے لگ جائیں، یا بال ہے بال کاٹ کے اپنے استعمال میں لینے لگے، اون والا جانور اون نکال کر اس کو استعمال کرنے، اس کی اجازت نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ اب کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بکری ہے اور بکری کے دودھ آیا ہے تھن میں، اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے بکری کا کہ وہ دودھ پی لے اور دودھ ختم ہو جائے، اور اگر وہ دودھ کو ویسے ہی رہنے دیا جائے تو وہ اس کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو وہاں حکم یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اس کے تھن کے اوپر چھڑکیں، تو ٹھنڈا پانی چھڑکنے کی وجہ سے وہ دودھ جو ہوتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈا پانی چھڑکنے کے باوجود وہ خشک نہ ہو، وہ نہ سوکھا، تو ایسی صورت میں اس کو نکال دیا جائے، دودھ کو نکالنے کسی برتن میں اور پھر اس کو صدقہ کرنے، یعنی کسی شریف فقیر کو وہ دے دیں۔ یہ قربانی کے کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے بیان کیے۔ اب اگر ذہن میں کوئی سوال اور کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو اس تعلق سے۔ اچھا، ایک بہت اہم چیز ہے میرے ہی ذہن سے نکل گئی، کون سے ایسے اعضاء ہیں قربانی کے جانور کے جن کو کھانا منع ہے؟ قربانی کے ہی جانور نہیں، ہر حلال جانور کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ
ان کے اعضا مخصوص ایسے ہیں جن کو کھانے سے منع فرمایا گیا. تو جلدی جلدی میں بیان کرتا ہوں. 22 اعضا ایسے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں، 22 اعضا جن کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی بعض تو اس میں سے منع ہے، بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں. ان میں سے ایک ایک کر کے میں شمار کراؤں گا. سب سے پہلے نمبر پر رگوں کا خون، یعنی جو بہتا ہوا خون ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. پتا یعنی جس میں وہ پیلے رنگ کا پانی جمع، یعنی جس کو پت کہتے ہیں، جب پت جہاں پہ جمع ہوتا ہے وہ پتا، اس کو نہیں کھا سکتے. نمبر 3 مسانہ، یعنی جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کھا سکتے. نمبر 4 اور 5 علامتیں نر اور مادہ، یعنی اس کے فیمیل اور میل ہونے کی جو علامت، یعنی جو شرمگاہ ہوتی، وہ بھی نہیں کھا سکتے. نمبر 6 خصیے، یہ بھی نہیں کھا سکتے. نمبر 7 غدود، یعنی جسم کے اندر کبھی ایسا ہو سکتا ہے جانور کے جسم میں گانٹھ ہو جاتی، رسولی ہو جاتی ہیں، وہ بھی نہیں کھا سکتے. نمبر 8 حرام مغز، یعنی وہ بکرا ہے تو اس کی یہ ریڑھ کی ہڈی میں وہ حرام مغز ہوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے. فرماتے گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوئے، یعنی گردن سے یہ 2 پٹھے یہاں سے نکل کے یہ شانوں تک پہنچتے ہیں. ان کو عام طور پر ویسے وہ کسائی بھی جانتے ہیں، اس کو ایسے نکال دیتے ہیں، تو وہ نکال دیں گے، اس کو کھا نہیں سکتے. نمبر 10 جگر کا خون، جگر کے بیچ میں جو خون ہوتا ہے اندر، وہ نہیں کھا سکتے. تلی کا خون، یعنی جگر کھا سکتے ہیں، کلیجی اس کو کہہ لیجیے، کلیجی اور جگر دونوں ایک ہی چیز. تلی کا خون، تلی کھا سکتے ہیں لیکن اس میں خون ہے وہ نہیں کھا سکتے. گوشت کا خون جو ذبح کرنے کے بعد گوشت میں سے نکلتا ہے. تو ابھی اوپر بتا دیا گیا کہ کچھ چیزیں تو حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہیں، کچھ چیزیں ویسے ہی منع ہیں. تو گوشت کے درمیان اگر خون رہ جاتا ہے وہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ اور منع ہے، اس سے بچنا چاہیے. یعنی گوشت کو اچھی طرح سے دھل دیا جائے اس انداز میں کہ اس میں اگر جو خون وغیرہ ہو وہ نکل جائے. کلیجی ہے، تلی ہے یا دل ہے، اس میں بھی اگر خون لگا ہوا ہے تو اس کو دھو دیا جائے. عام طور پر ہم دھوتے ہی ہیں اس کو اچھی طرح سے اور اس کا خون نکال دیتے ہیں، تو پھر کھانا بالکل جائز ہے. دل کا خون. پت یعنی وہ زرد پانی جو پتے میں ہوتا ہے. ناک کی رطوبت جو بھیڑ کے اندر اکثر پائی جاتی ہے، ناک کی رطوبت، وہ تو اس سے تو عام طور پر لوگ ویسے بھی گھن کرتے ہیں. پاخانے کا مقام. نمبر 17 اوجھڑی. اوجھڑی کو مکروہ تحریمی لکھا ہے ہمارے علماء نے، اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی. آتے جانتے ہیں آپ لوگ، وہ ایسے ٹیڑھی میڑھی جو اوجھڑی کے ارد گرد ہوتی ہے. یہ دیکھیں، یہ جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، ان چیزوں کے منع ہونے کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا کہیں نہ کہیں گندگی سے تعلق ہے، نجاست سے کہیں نہ کہیں تعلق ہے. آنتوں سے نجاست گزرتی ہے اور جا کر اوجھڑی میں جمع ہوتی، تو یہ سب گندگی اور نجاست سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس لیے منع فرمایا گیا. نطفہ یعنی جانور کی منی، وہ اگر منتقل ہو گئی، یعنی انہوں نے آپس میں تعلق قائم کیا اور وہ نطفہ منتقل ہو کر جو مادہ جانور ہے اس کی بچے دانی میں پہنچ گیا اور ابھی اسی شکل میں ہے، منی کی شکل میں ہے، نطفے کی شکل میں، تو اس کو کھانا جائز نہیں. اب اس کا پروسیس ہوتا ہے، وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ کچھ دن کے بعد خون بن جاتا ہے، پھر وہ خون جم جاتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں اعضا نکلتے بچہ بنتا ہے. تو یہ جتنے بھی پروسیس ہیں، یہ اگر وہ نطفے کی شکل میں تب بھی جائز نہیں ہے، اگر وہ جمع ہوا خون بن گیا تب بھی جائز نہیں ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے تب بھی جائز نہیں ہے، وہ بچہ بن گیا لیکن ابھی اس میں جان نہیں پڑی تب بھی اس کو نہیں کھا سکتے. وہی فرما رہے ہیں کہ وہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا ہے یا بے ذبح کیے، نکلنے کے بعد بے ذبح کیے مر گیا، تو اس کے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ابھی اور بہت سارے مسائل بیان کیے جا سکتے تھے لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اسی پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پر قربانی واجب ہو رہی ہو تو خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جی دیکھیں، گوشت جو ہے، گوشت کے 7 حصے کرنے پڑیں یا جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں اس کے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا بھی تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈال دیا جائے. اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے حصے میں کلیجی پائے وغیرہ بھی، سری پائے وغیرہ بھی، اگر 7 لوگ شریک ہوئے یا 4 لوگ شریک ہوئے تو اس کو ڈال دیا جائے. خاص طور پر جب 7 لوگ شریک ہوں تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم سے وزن کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو یہ چل جائے گا، ورنہ گوشت ہی گوشت ہے. پائے وغیرہ دیکھیے، ایک چیز ہے گوشت، اور یہ چیزیں گوشت میں شمار نہیں ہوتی، ان کو عام طور پر گوشت کہا بھی نہیں جاتا. یہ پائے ہیں، سر ہے، کلیجی ہے، دل ہے، تلی، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو گوشت کہا نہیں جاتا، یہ گوشت کی جنس سے نہیں ہے.
تو وہ جو حکم ہے وہ گوشت کے تعلق سے، یعنی گوشت کے ساتھ برابر برابر حصے ہونے چاہیے۔ اگر ہم نے تھوڑے تھوڑے یہ چیزیں جو کلیجی کے تھوڑے تھوڑے حصے کر کے اس کے اندر ڈال دیے، تو اب اگر تھوڑا کم زیادہ بھی پائے بھی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر ایک کے حصے کے اندر ڈال دیے، تو اب اگر تھوڑا کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو چل جائے۔ اور اگر وہ ساتھ برابر برابر حصے کرنا تھوڑا دشوار ہو رہا، مشکل ہو رہا، تو اس کا ایک اور ہیلا بتایا گیا، اس کا ایک اور طریقہ بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ اگر دشواری ہو رہی، وزن کرنا تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کرے کہ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے کر لیں، اور وہ پھر پورا گوشت ایک آدمی کو بلا کر اس کو مالک بنا دے، اس کو ہیبا کر دے اور اس کا قبضہ بھی دے دے۔ اب وہ جو آدمی اپنے اعتبار سے وہ ساتھ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے، اب اس میں تھوڑا کم زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ قربانی واجب نہیں تھی اور کر لی، تو یہ نفلی قربانی ہو گئی، یہ تھی نفلی قربانی۔ اب وہ آ گیا سفر سے واپس، مان لیجیے دوسرے دن آ گیا، تو اب قربانی کے ایام میں اگر دوسری شرطیں، وہ مالک نصاب بھی ہے، مقیم بھی ہو گیا، ساری شرطیں پائی جا رہی ہے، تو اب واجب ہو گئے، اب قربانی واجب۔ لیکن جو پہلے کی تھی قربانی وہ تو نفلی قربانی تھی، اب یہ جو قربانی واجب ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات نفلی قربانی واجب کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ اس کو پھر سے قربانی کرنی پڑے گی، لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ قربانی کافی ہو جائے گی۔ یہ اختلاف ہے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کر لے، اگر وہ مالدار ہے تو وہ قربانی کر لے، اور غریب ہے دوسرے جانور کو افورڈ نہیں کر سکتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ نصاب جتنا ہی اس کے پاس مال ہے، اس سے زیادہ مال نہیں، اور اس نے اسی میں سے جو ہے کہ جانور خریدا تھا، مان لو 40,000 روپے ہی اس کے پاس تھے، اور 35,000 کو اس نے بکرا خرید لیا تھا۔ اب وہی بکرا مسافر ہونے کی وجہ سے اس نے نفلی قربانی میں وہی بکرا جو ہے کہ ذبح کر دیا، اب وہ واپس آ گیا، مقیم ہو گیا، اب وہ دوسرا جانور کیسے خریدنے جائے گا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو وہ بعض علماء جو یہ فرماتے ہیں کہ وہی نفلی قربانی کافی ہو جائے گی، وہ ان کے قول پر عمل کر لے، یعنی وہ یہ سوچے کہ میری قربانی ہو گئی، اور لیکن جو استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ یہ بھی احتیاط، اس میں بھی میں نے ابھی بتایا کہ اب بکرا ہم نے قربانی کے لیے یا کوئی جانور ہم نے خرید لیا ہے، وہ قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے، جب قربانی کی نیت کر لی تو اب ہمیں اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، اس کی دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو دینا کوئی بری بات نہیں کہ بچے اس کو ٹہلانے کے لیے گھمانے کے لیے دے گئے ہیں، لیکن وہاں ان کو تاکید کرنی چاہیے کہ اس انداز میں لڑانا بھیڑانا اس کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو پھر آپس میں وہ لڑا رہے ہوتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، اس میں زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، اور پھر یہ کھیل کود کا انداز، اور یہ اس طرح کا کھیل ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں، یہ جانوروں کو لڑانا اس کی اجازت شریعت میں نہیں ملتی، تو لڑانے کی اجازت نہیں۔ بسا اوقات کبھی ہم نے بچوں کو بھیج دیا اور بچے وہ جانور پہ سواری کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، ابھی آپ نے سنا، تو وہ سواری کا اگر جانور تو اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتے، تو وہ بچے اگر سواری کرنے لگے تو ان کو سمجھائیں کہ یہ ایسا نہیں، بس وہ اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اس کو گھما کر ٹہلا کر اپنا لے کر چلے آئیں، یہ اس کی وہاں یہاں تک کی اجازت ہے، اور یہ لڑانے وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور کسی کا ٹھیک، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔